پروگرام میں آپ کو خوشامدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. عمران خان صاحب سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں اور وکلاء اور رفقا کی ملاقات، یہ بالآخر اس کا دوبارہ آغاز ہو گیا. کل جو پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم تھی، سلمان راجہ صاحب بالخصوص، ان کو ایک بہت بڑی ایک کامیابی ملی. ان کے حق میں فیصلہ آیا کہ انہوں نے ملاقاتیں ریزیوم کروا دیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ تھوڑا سا کرٹیسزم بھی ہوا کہ انہوں نے کیا عمران خان کے آئینی حقوق کو سرنڈر کیا وہاں پر، اور اس بات پر اگری کیوں کیا کہ وہاں جو میڈیا ٹاک ہے وہ نہیں ہو پائے گی. اگرچہ سلمان راجہ صاحب نے پے در پہ بہت ساری ٹویٹس کر کے اس کو جسٹیفائی بھی کیا اور بتایا کہ یہ بہت ضروری تھا، کم از کم ملاقاتیں شروع ہونا یہ بہت امپورٹنٹ تھا. آج ان کی ملاقات ہوئی ہے. میرے ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب موجود ہیں، سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف. بہت شکریہ سلمان راجہ صاحب، خوش آمدید. سر، عمران خان صاحب سے آج آپ کی ملاقات ہو گئی، کیا آپ شیئر کر سکتے ہیں کہ کیا بات چیت ہوئی؟ جی بالکل، ملاقات ہو گئی. دیکھیں، ساری تفصیلات تو میں نہیں شیئر کر سکتا، لیکن خان صاحب بہت فکر مند ہیں. جو ملک کی صورتحال ہے، جو ہمارے اس وقت حالات ہیں خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے حوالے سے، جو بلوچستان میں صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اور خان صاحب نے سخت تشویش کا اظہار کیا ہے کہ جس طرح معاملات کو ہینڈل کیا جا رہا ہے، ہم خدا نخواستہ بڑے سانے کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور یہاں تدبر کی ضرورت ہے. جو حالات 2021 میں پیدا ہو گئے تھے، قدر اعتماد تھا پاکستان اور افغانستان کی حکومتوں کے درمیان، اگرچہ اس وقت غنی صاحب کی حکومت کی، پھر بعد میں طالبان کی حکومت آئی، یہ معاملہ جاری رہا. تو خان صاحب سمجھتے ہیں کہ اب بھی یہ ممکن ہے کہ قوم کے حقیقی نمائندوں کو اگر اس تمام عمل میں شامل کیا جائے، وہ بلوچستان کے نمائندے ہوں یا وہ خیبر پختونخوا کے نمائندے ہوں، تو ملک میں امن کی جانب ہم بڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر یہی روش رہے کہ نمائندوں کو شامل نہیں کرنا، فارم 47 کی حکومت کے ذریعے معاملات کو چلانا ہے، تو پھر معاملہ اسی طرح رہے گا اور ہم صحیح سمت نہیں بڑھ سکیں گے. سلمان صاحب، آپ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد ان کے خیالات کو شیئر کر رہے ہیں، تو اس سے ہمیں یہ اندازہ تو ہو رہا ہے کہ انٹرپریٹیشن آپ کی بہرحال یہی ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر بات چیت نہیں ہو سکتی، اس کے بعد کچھ فاصلے پر یا ٹاک شو میں تو بات ہو سکتی ہے. آپ کی یہی انٹرپریٹیشن ہے سر؟ جی بالکل یہی ہے. اس کے علاوہ کوئی انٹرپریٹیشن ممکن ہی نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری زبان بند ہو جائے، مجھے کہا جائے کہ جو کچھ میں نے سنا یا جو کچھ میں سمجھتا ہوں وہ میں بیان نہیں کر سکتا. معاملہ عدالت میں صرف اتنا ہوا تھا کہ اڈیالہ جیل کے گیٹ پر اگر پریس کانفرنس ہوتی ہے تو سپرنٹینڈنٹ صاحب نے یہ کہا، ہمیں یہ خدشہ رہتا ہے کہ کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن یا نہ پیدا ہو جائے، کوئی اشتعال انگیزی نہ ہو جائے. تو عدالت نے مجھے یہ کہا کہ آپ نہ کیجئے گیٹ پر پریس کانفرنس. تو اس پہ کیا مذائقہ ہے؟ ہم نے ملاقات کرنی ہے، خان صاحب سے ملاقات ضروری ہے، ملکی معاملات کے حوالے سے، قانونی آئینی معاملات کے حوالے سے. لیکن جو سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اس سے پہلے ہماری ملاقات نہیں ہونے دی گئی. اگر ہونے دی گئی ہوتی تو ہم شاید شمولیت اختیار کرتے یا کوئی اور تجویز دیتے. تو خان صاحب سے ملاقات اہم ہے. خان صاحب اس وقت اس ملک کی سیاست کا محور ہیں. خان صاحب اس وقت وہ واحد شخصیت ہیں جس پر ملک کے غالب اکثریت کو اعتبار ہے، اعتماد ہے. ان کے بغیر کوئی معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اس کی ملاقات ضروری ہے، گیٹ پر پریس کانفرنس ضروری نہیں ہے. جج صاحبان نے یہی کہا کہ آپ چند فرلانگ آگے کر لیجئے گا، پریس کانفرنس اپنے دفتر میں کریں، چیمبر میں کریں، اسمبلی میں کریں، ٹاک شو میں کریں. آپ نے گیٹ پہ کیوں کرنی ہے؟ اور میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، گیٹ پہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. تو کوئی آئینی حق کسی کا سرنڈر نہیں ہوا. ہم وہاں ایک آئینی جنگ لڑتے یا جو ایک بہت ضروری میٹنگ ہے اس کو یقینی بناتے. تو خان صاحب کی ان کے رفقا کے ساتھ میٹنگ، ان کے خاندان کے ساتھ، ان کے وکلاء کے ساتھ ضروری ہے. اور آج میں بتاتا چلوں کہ خان صاحب کی بہنوں کو آج پہلی بار بہت لمبے عرصے بعد ملنے نہیں دیا گیا. یہ معاملہ ہم عدالت میں لے کر جائیں گے کہ ایسا کیوں کیا گیا. صحیح ہے. سلمان راجہ صاحب، آپ نے میں نے یہ انٹرپریٹیشن کا سوال آپ سے اس لیے کیا تھا کیونکہ کل نوید ملک صاحب جو وکیل تھے سپرنٹینڈنٹ جیل کے اڈیالہ کے، انہوں نے کہا کہ نہ یہاں کر سکتے ہیں میڈیا ٹاک، نہ 4 کلومیٹر آگے کر سکتے ہیں، نہ ٹاک شو میں کر سکتے ہیں. عدالت نے تو مکمل پابندی لگا دیا. اور ان کو سیکنڈ کیا بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے. عقیل ملک صاحب یہ سمجھتے ہیں، جو کہ وزیر مملکت ہیں لا اینڈ جسٹس پہ، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی بات چیت تو اب ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان سے ڈس ایگری کریں گے کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں. مکمل طور پہ، اور ایسی کوئی انڈرٹیکنگ ہم نے نہیں دی. بات صرف ہوئی تھی اڈیالہ جیل کے حوالے سے کہ اڈیالہ جیل کے باہر
لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا نہ ہو. جسٹس ارباب جہانگیر صاحب نے بالخصوص یہ کہا کہ آپ تھوڑا آگے چلے جائیے, آپ اپنے دفتر میں کر لیجئے, جو بات آپ نے کرنی ہے گیٹ پہ کیوں کرنی ہے. اور ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے, اگر اس کے علاوہ کوئی حکم آتا ہے تو ہم اس کو چیلنج کریں گے. وہ کسی صورت بھی آئینی نہیں ہوگا, اور ہماری بالکل یہ انٹرپریٹیشن ہے کہ ایسا کوئی حکم نہیں آیا. تو اگر جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں سر, اگر ایسا آپ نے اگری کیا اور اس طرح کی آپ نے انڈرٹیکنگ دی ہے, پھر تو کریٹیسزم بالکل بیکار ہے جو آپ کے اوپر پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کی طرف سے بھی کیا گیا. اور میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ لوگوں نے اس پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا, اس کو تعبیر کیا ہے کہ یہ عمران خان کے بیانیوں کو روکنے کی ایک کوشش ہے, اور اس کا حصہ نادانستگی میں شاید سلمان راجہ بھی بن گئے ہیں. نہیں, بالکل بے وقوف لوگ ہیں جنہوں نے اگر ایسی کوئی بات کی ہے. بصد احترام میں کہتا ہوں, اس سے بڑی کوئی بے وقوفی کی بات نہیں ہو سکتی. کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. جو عدالت میں موجود تھا وہ جانتا ہے کہ بات صرف یہ ہوئی کہ جی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے اڈیالہ جیل کے باہر پریس کانفرنس کی وجہ سے. عدالت نے یہ کہا کہ آپ نہ کیجئے پھر اگر لا اینڈ آرڈر کا ان کو خدشہ ہے, اور اس وجہ سے اکتوبر سے ہماری ملاقاتیں نہیں کرائی جا رہی تھی. تو ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے, آپ ملاقاتیں بحال کیجئے, ہم نے جو بات کرنی ہے وہ ہم چند فرلانگ آگے جا کے کر لیں گے. ہمیں جیل کے دروازے پہ بات کرنا کوئی ضروری نہیں ہے, اس سے زیادہ کوئی بات نہیں. اور آپ یہ بھی سمجھتے ہیں سلمان راجہ صاحب کہ جو فیملی ہے عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں, وہ اڈیالہ جیل کے باہر بھی گفتگو کر سکتی ہیں؟ دیکھیے, تمام گفتگو جو ہے کل ہو رہی تھی جمعرات کی میٹنگ کے حوالے سے. جمعرات کی میٹنگ جو ہے وہ فرینڈز کی میٹنگ ہے. قانون میں ایک یہ اصطلاح ہے, اس میں کوئی بھی ان کے رفقا میں سے ہو سکتا ہے, وہ سیاسی رفیق ہو یا کوئی اور ہو. تو تمام جو گفتگو تھی کل وہ فرینڈز کی جمعرات کی جو میٹنگ ہے اس کے حوالے سے تھی, کسی اور میٹنگ کے حوالے سے نہیں تھی. سلمان راجہ صاحب, اب ملاقاتوں کے حوالے سے میکنزم کیا طے پایا ہے؟ لسٹ آپ بنا کر دیں گے, آپ اپروو کریں گے, اور کیا یہ بطور سیکرٹری جنرل آپ ایسا کر رہے ہوں گے؟ آج ایک ناخوشگوار شاید واقعہ بھی پیش آیا ہے, بابر اعوان صاحب کا نام لسٹ میں آپ کی مرضی کے بغیر ڈالا گیا, جس پر آپ نے ان کا نام نکلوانے کا کہا. یہ کیا معاملہ تھا؟ دیکھیں, ایک ڈسپلن کا معاملہ ہے. یہ خان صاحب نے طے کیا ہے کہ انہوں نے 3 لوگوں کو کوآرڈینیٹر مقرر کیا ہے. مجھے, بیرسٹر گوہر کو اور انتظار پنجوتا صاحب کو نام ہم ہی دیں گے, اور ان ناموں کے مطابق ملاقاتیں ہونی ہیں. دیکھیں, جہاں تک تعلق ہے سیاسی رفقا کا, تو وہ تو خود خان صاحب فیصلہ کریں گے. ہم ان کو نام بتا دیں گے کہ یہ لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. ان میں سے جو 6 وہ منتخب کریں گے, ان کی ملاقات ان سے کرا دی جائے گی. اس پہ ہماری کوئی ثوابدید نہیں ہوگی. اور پھر جہاں تک وکلاء کا تعلق ہے, وہاں پہ بھی یہ فیصلہ خان صاحب کا ہوتا ہے کہ کون سے ان کے وکلاء ہیں جن سے وہ ملنا چاہتے ہیں. ایک لسٹ ہم نے دے دی تھی, پچھلی جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے بعد طے پایا تھا. اس میں حامد خان صاحب کا نام تھا, عزیر بھنڈاری صاحب کا نام تھا. آج ان دونوں کو نہیں ملنے دیا گیا, اور یہ بالکل غلط بات تھی. اس حوالے سے ہم توہین عدالت کی درخواست بالکل دائر کریں گے کہ جب ایس او پیز بن چکے ہیں تو ان 2 کو ہٹا کر ایک صاحب, ہم نے بالکل, بابر اعوان صاحب بہت ہمارے لیے قابل عزت ہیں, قابل تعظیم ہیں, اور اگلے ہفتے یقیناً ان کی ملاقات ہونی تھی, کیونکہ ایک وقت میں 6 کی ملاقات ہو سکتی ہے. ہمارے پاس گنجائش بہت محدود ہے. سلمان صفدر صاحب کی بھی آج ملاقات نہیں ہو سکتی, جو کہ خان صاحب کے بشرا بی بی کے پرنسپل کاؤنسل ہیں تمام فوجداری مقدمات میں. جب اتنی محدود گنجائش ہے تو اس میں انڈسپلن نہیں ہونا چاہیے. یہ صرف ہماری استدعا ہے. انشاءاللہ بابر اعوان صاحب کی ہم ملاقات پھر بھی کرائیں گے, اور تواتر سے کرائیں گے. سلمان راجہ صاحب, یہ کہیے کہ آپ کی آج ظاہر ہے کچھ سیاسی امور پر بھی گفتگو عمران خان صاحب سے ہوئی ہوگی. اسد کیسر صاحب کو جے یو آئی نے ایک پیغام دیا تھا. اسد کیسر صاحب خود نہیں جا سکتے تھے, انہوں نے آپ سے کہا کچھ دن پہلے, آپ نے عمران خان صاحب سے جا کر بات چیت کی, انہوں نے آپ کو جواب دیا واپس, وہ چینل ایک ڈیولپ ہو گیا. کیا اس حوالے سے آج بھی کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ کوئی عمران خان صاحب الائنس کے حوالے سے اپنی کوئی رائے مزید اس پہ انپٹ دے رہے ہیں؟ دیکھیں, وہ معاملہ طے شدہ ہے کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے. خان صاحب بالکل اجازت دے چکے ہیں جے یو آئی کے حوالے سے, دیگر تمام ان جماعتوں کے حوالے سے جو انسانی حقوق, جمہوریت, آئین کے حوالے سے ملک کو آگے بڑھانا چاہتی ہیں, ہماری جدوجہد میں ہمارا ساتھ دینا چاہتی ہیں. تو اس میں بالکل پیش رفت ہوتی رہے گی. جے یو آئی نے عید کے بعد کا وقت مانگا ہے. ان کی اپنی جو ان کی مقتدرہ ہے, یا ان کا اپنا جو اندرونی نظام ہے, اس کے تحت وہ کچھ فیصلے کریں گے, اور ہم پھر دوبارہ بیٹھیں گے. مجھے کوئی بڑی دقت نظر نہیں آتی جے یو آئی کے ساتھ سامنے بڑھنے کے حوالے سے. جے یو آئی نے سر جو ڈیمانڈز رکھی تھیں پی ٹی آئی کے سامنے, جو خان صاحب تک آپ لے بھی گئے,
کیا وہ ساری مان لی گئی عمران خان صاحب کی طرف سے یا اس میں سے کچھ چیزوں پر انکار بھی کیا گیا ہے؟ دیکھیے کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں تھی جو جس سے ہمیں کوئی تعامل ہو، جو نہ ماننے والی ہو. بالکل تمام ڈیمانڈز میں سمجھتا ہوں ان کی معقول ہیں. ہم ان سے بات کریں گے بیٹھ کر، اور جو خدشات ہیں ان کے ہماری پارٹی کے اندر جو کچھ مخالفت رہی ہے ماضی میں، تو وہ ہم نے بیٹھ کے طے کرنا ہے. اس کا لائحہ عمل ہم نے طے کرنا ہے. علاقائی سیاست کے معاملات ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں یہ بہت چھوٹے معاملات ہیں. ہمارا نصف العین بہت بڑا ہے. اس بڑے نصف العین کو حاصل کرنے کے لیے اس وقت پاکستان کی تمام جماعتیں میں سمجھتا ہوں کوئی آپشن نہیں رکھتی. انہیں ساتھ دینا ہے جمہوریت کا، انہیں ساتھ دینا ہے عوام کا، انہیں ساتھ دینا ہے شرافت کا، بنیادی حقوق کا. یہ وہ نہیں کریں گی تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. اس لیے ہم سب میں سمجھتا ہوں ایک دوسرے کے ساتھ اب چلیں گے. ہمیں چلنا پڑے گا، یہ تاریخ کا تقاضا ہے. سر ایک تو سلمان صاحب کامن ایجنڈا ہے آئین کی بحالی کے حوالے سے یا ایک صاف شفاف الیکشنز کے حوالے سے کامن ایجنڈا ہے، لیکن ایک ایجنڈا تحریک انصاف کا بھی ہے، جیسے کہ عمران خان صاحب کی رہائی، اور اس کے لیے ماضی میں یعنی ماضی قریب میں 2-3 بڑے احتجاج بھی ہوئے، اور ایک میں تو پھر وہ ایک پرتشدد احتجاج بن گیا جس کی آپ ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں جوڈیشل انکوائری. لیکن اس پر آپ کی اتحادی جماعتیں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو کیا پھر پی ٹی آئی کے سامنے 2 لائحہ عمل ہوں گے؟ ایک وہ جو الائنس کے ساتھ مل کے بنائیں گے اور ایک وہ جو اپنے پلیٹ فارم پر بنائیں گے عید کے بعد؟ دیکھیں اس میں بھی مشاورت ہوگی، اور بالکل یہ ممکن ہے کہ کچھ ہم سیاسی عمل خود کریں، کچھ اتحاد کے پلیٹ فارم سے کریں. ظاہر ہے عمران خان صاحب کی رہائی سب سے مقدم ہدف ہے ہمارا، اور ہم سمجھتے ہیں اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، کلیدی تعلق ہے آئین کی بحالی سے، عدلیہ کی بحالی سے. عدلیہ اگر آزاد ہوگی تو جو لغو بے بنیاد کیس عمران خان صاحب کے خلاف ہیں وہ ہوا میں تحلیل ہو جائیں گے. تو جو ہمارا نصف العین ہے کہ ملک میں عدلیہ آزاد ہو، دستی ہو، وہ عمران خان کی رہائی سے بالکل جڑا ہوا ہے. یہ کوئی 2 علیحدہ مقاصد نہیں ہیں. تو ہم اس مقصد کے لیے لڑتے رہیں گے. عمران خان کی رہائی جو ہے وہ اس بات کو ظاہر کرے گی کہ ملک میں آئین اور عدالتیں بحال ہو چکی ہیں. تو یہ ایسی ایک میں سمجھتا ہوں جدوجہد ہے جس میں ہمارے اتحادی ہمارا ساتھ دیں گے. لائحہ عمل کیا ہوگا اس حوالے سے مشاورت کریں گے. اس میں شاید کچھ تفاوت ہو، کچھ چیزیں الائنس کے پلیٹ فارم سے ہوں، کچھ چیزیں ہم خود کریں. یہ بالکل ممکن ہے. سلمان صاحب، بلاول صاحب نے ایک تجویز دی ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس دوبارہ ہونا چاہیے اور اس میں اپوزیشن کی جماعتوں کو شامل کرنا چاہیے. ظاہر ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کیونکہ مولانا فضل الرحمان تو آلریڈی اس اجلاس میں شریک ہوئے تھے. اب کیا پاکستان تحریک انصاف ایسے کوئی اجلاس بلایا جاتا ہے تو کیا اس میں شرکت کرے گی پی ٹی آئی؟ اس پر عمران خان صاحب سے آج کیا بات چیت ہوئی ہے؟ دیکھیں ہماری پوزیشن یہی ہے کہ ہمیں عمران خان صاحب سے مشاورت کرنے دی جائے، اور بالخصوص جو ہماری سیاسی لیڈرشپ ہے اس کو ان سے مشاورت کرنے دی جائے. یہ بہت ہی جائز ڈیمانڈ ہے. میں سمجھتا ہوں حکومت بھی اس ڈیمانڈ کو مانتی ہے، لیکن پہلے وہ اس کو پورا نہیں کر سکی. تو جب تک عمران خان صاحب سے ہماری تفصیلی مشاورت نہیں ہوتی ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. میں سمجھتا ہوں قوم آگے نہیں بڑھ سکتی. عمران خان صاحب کا ہر معاملے میں شامل ہونا، اور بلکہ پیرول پہ اگر ضرورت ہو ان کو خود باہر آنا چاہیے، ان کو شامل ہونا چاہیے کسی بھی اجلاس میں. یہ ایک آل پارٹیز کانفرنس کی شکل میں اجلاس ہو یا یہ سیشن ہو پارلیمان کا، اس میں ان کو بالکل مدعو ہونا چاہیے، اور ان کی بات سنے بغیر، ان کی بات پہ توجہ دیے بغیر اور مانے بغیر آگے آپ نہیں بڑھ سکتے. تو ہم بالکل اصرار کریں گے کہ ہماری خان صاحب سے نہ صرف میٹنگ ہو بلکہ ان کو خود اس اجلاس میں شامل ہونے دیا جائے. آپ کی شرط کیا ہوگی کہ آپ خان صاحب کو پیرول پر رہا کیا جائے یا مشاورت کی اجازت دی جائے؟ کس شرط پر آپ شرکت کریں گے؟ دیکھیں دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، یہ تفصیلات ہیں، لیکن کم از کم مشاورت ہو. ہم پیرول پہ رہائی کا بھی تقاضا کریں گے، لیکن پہلی بات تو مشاورت ہے کہ کھلے ماحول میں ہمارے جو سیاسی اکابرین ہیں 8, 10, 12, 20 ان کو موقع دیا جائے کہ وہ خان صاحب کے ساتھ بیٹھے اور اس معاملے پہ ایک ڈیٹیلڈ سیشن ہو. دیکھیں خیبر پختونخوا کا ہر علاقہ اس وقت زخم خوردہ ہے. یہی حال بلوچستان کا ہے. ہر علاقے سے جو لوگ ہیں ہمارے، جو حالات کو جانتے ہیں، جو واقعات کو جانتے ہیں، جو عوام کی حقیقی نمائندے ہیں، ان کو موقع ملنا چاہیے بات کرنے کا خان صاحب سے بھی، اور اس کے بعد جو بھی سیشن منعقد ہو اس میں ان کو موجود ہونا چاہیے.
سر ایک آل پارٹیز کانفرنس اپوزیشن کی جماعتیں پی ٹی آئی بھی پلان کر رہی تھی کہ ایک اپوزیشن کی جماعتوں کو ملا کر آل پارٹیز کانفرنس منعقد کی جائے اور اس میں حکومتی جماعتوں کو بھی دعوت دی جائے، اور یہ بھی تجویز آئی تھی کہ یہ کوئٹہ میں ہونی چاہیے، بلوچستان میں منعقد کی جائے۔ پھر میں کل رؤف حسن صاحب سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم یا تو آل پارٹیز کانفرنس یا پھر قومی امن کانفرنس کے نام سے کانفرنس کریں گے۔ کیا کس نتیجے پر پہنچ رہی ہے ان دونوں آپشنز میں سے پی ٹی آئی؟ اگر آپ بلوچستان کا حل چاہتے ہیں، خیبر پختونخوا کا حل چاہتے ہیں، پاکستان میں استحکام چاہتے ہیں، تو آپ کو جو فریب کا نظام ہے اس کو ختم کر کے ایک حقیقی جمہوری نظام کو قائم کرنا ہوگا، جہاں لوگوں کو لگے کہ وہ واقعتاً آزاد ہیں، وہ ایک محکوم قوم نہیں ہے، تب ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ایک فراڈ پر مبنی نظام آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، کوئی فلاح نہیں دے سکتا۔ سلمان راضی صاحب، اگر آپ کی شرائط کے مطابق حکومت ایک قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلا لیتی ہے اور آپ اس میں شرکت بھی کر لیتے ہیں، اپنی انپٹ بھی دے دیتے ہیں، پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جانب سے آل پارٹیز کانفرنس بلانے کی ضرورت رہے گی؟ دیکھیے، آل پارٹیز کانفرنس جس نوعیت کی ہم بلانا چاہ رہے ہیں وہ اگر منعقد ہو جاتی ہے، اور یہ ایک جو ڈائیلاگ ہے جو ہم سمجھتے ہیں اس ملک میں ہونا چاہیے حقیقی نمائندوں کے درمیان، وہ ڈائیلاگ قائم ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں فیصلے ہوتے ہیں، تو پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ پھر مزید کانفرنس کی ضرورت اگر ہوگی تو کر لی جائے گی، لیکن ایک بڑی کانفرنس کا ہونا، ایک بڑے قومی جرگے کا ہونا ناگزیر ہے، ضروری ہے۔ اس وقت ایک جبر کا نظام ہے، جھوٹ کا نظام ہے، ہمیں اس نظام کو ختم کرنے کے لیے سوچ بھی کرنی ہوگی اور عمل بھی کرنا ہوگا۔ آخری دو سوال سلمان راضی صاحب، ایک تو یہ کہ کیا آپ سمجھتے ہیں یا آپ اس بات کے حامی ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں انہیں پاکستان سے آپریٹ ہونا چاہیے؟ نہیں، دیکھیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پہ ہمارا کوئی فیصلہ ہوا ہو۔ دیکھیے، سوشل میڈیا اکاؤنٹ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، یہ بہت سے لوگ ہیں جو اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، جن کو پی ٹی آئی کا اکاؤنٹ کہہ دیا جاتا ہے، وہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ نہیں ہیں۔ ان میں ہمدردی یقیناً ہو سکتی ہے لوگوں کی جمہوریت کے لیے، عمران خان کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے، لیکن یہ لوگوں کی اپنی رائے ہے۔ سلمان صاحب، میں پی ٹی آئی کے آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی بات کر رہا ہوں، پی ٹی آئی آفیشیل عمران خان۔ آپ اس رائے کو پاکستان کے اندر کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہ اکاؤنٹ جہاں سے بھی چل رہے ہیں مجھے علم نہیں ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اکاؤنٹ ذمہ داری سے چل رہے ہیں، ان کو چلنے دیا جائے، اور اس حوالے سے ایک نظام جو ہے جو میرے آنے سے پہلے بہت عرصے سے چل رہا ہے وہ اس کو برداشت کیا جائے۔ یہ آزادی اظہار کا تقاضا ہے، یہ ملک میں سیاسی فضا کو صحت مند کرنے کا تقاضا ہے۔ اب ہر آواز کو اگر بند کرتے جائیں گے تو آپ ایک قبرستان کی خاموشی پیدا کریں گے، اس سے زیادہ کچھ پیدا نہیں ہوگا۔ آخری سوال سلمان راضی صاحب، یہ آخری سوال یہ ہے کہ آج جی کہیے۔ جی، دیکھیں، امریکہ کے قانون کے آنے کے بعد تو میں سمجھتا ہوں پاکستان ایک ایسا ملک بن گیا ہے جہاں آزادی اظہار ختم ہو چکی ہے، جہاں بولنا جرم بن چکا ہے۔ یہاں میں ایسے ماحول میں کسی کو کہنا کہ تم یہاں آ کر بات کرنے کی کوشش کرو، ایک کسی کو دعوت دینا ہے کہ وہ اپنے آپ کو منہ میں ڈالے، آگ میں ڈالے، اور اپنی آزادی جو ہے، اظہار کی جو آزادی ہے، اس کو کھو دے۔ تو ہم سمجھتے ہیں پاکستان کو پہلے ٹھیک ہونا ہوگا، پاکستان کے قوانین کو ٹھیک ہونا ہوگا، پاکستان میں صحیح معنوں میں آئینی جو اقدار ہیں، جو فری سپیچ کی اقدار ہے، ان کو ہمیں بحال کرنا ہوگا۔ صحیح ہے۔ سلمان صاحب، آخری سوال یہ کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں آج سزا معطلی کے حوالے سے آج سماعت ہونا تھی، اس میں سلمان صفدر صاحب وقت پر نہیں پہنچ سکے اور پھر اس کیس کو عید کے بعد تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ اس پر علیمہ خان صاحبہ نے تنقید کی ہے جج صاحب کے اوپر، چیف جسٹس صاحب کے اوپر۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا اس میں غلطی سلمان صفدر صاحب کی تھی کہ وقت پر نہیں پہنچ سکے، یا پھر علیمہ خان صاحبہ کی تنقید درست ہے؟ 12:15 سپریم کورٹ میں تھے، تو یہ ایک معاملہ ہو گیا جو ظاہر ہے کہ ہماری خواہش تو نہیں تھی، لیکن ایسا ہو جایا کرتا ہے۔ جی، بہت شکریہ سلمان اکرم راضی صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو انہی موضوعات پر اور بالخصوص جو قومی سلامتی کمیٹی کا دوبارہ اجلاس بلانے کے حوالے سے جو بلاول صاحب کی تجویز ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تجویز پیش کی ہے کہ وزیر اعظم کو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس دوبارہ بلانا چاہیے جس میں اپوزیشن کے لوگ بھی شامل ہوں، یعنی ظاہر ہے ان کا اشارہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی اس میں شامل ہوں۔ اگر پی ٹی آئی کے لوگ شامل ہوں گے تو وہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ مؤثر انداز میں
ایک آواز بنائی جا سکتی ہے دہشت گردی کے حوالے سے. اب یہ تجویز کتنی قابل عمل ہے, اس کو پی ایم ایل این کیسے رسپونڈ کرے گی, اور پاکستان تحریک انصاف جن کے لیے بلاول یہ تجویز دے رہے ہیں, کیا وہ اب آئندہ اگر کوئی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا جاتا ہے تو اس میں وہ جائیں گے؟ میرے ساتھ پروگرام میں اختیار ولی صاحب موجود ہیں, وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر ہیں. بہت شکریہ اختیار ولی صاحب, آپ کو خوش آمدید. ملک احمد خان بچر صاحب موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی میں. ملک صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. اور اسلم غوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ترجمان جے یو آئی. اسلم غوری صاحب سے ہم خاص طور پر یہ ضرور جانیں گے کہ اپوزیشن کا گرینڈ الائنس بننے کے حوالے سے تمام نظریں جے یو آئی پر جمی ہوئی ہیں. جے یو آئی نے شاید کچھ چیزیں اپنے تحفظات یا شرائط یا جو بھی آپ انہیں کہہ لیجئے وہ اسد قیسی صاحب کو دی تھیں, کیا جواب ملا ہے اور کیا عید تک کوئی پیش رفت ہونے کی توقع ہے؟ میں سب مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں, لیکن اختیار ولی صاحب بلاول صاحب کی بات سے شروع کرتے ہیں. کیا حکومت یعنی پی ایم ایل این اس بات سے اتفاق کر لے گی کہ ہاں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس پی ٹی آئی کے لیے دوبارہ بلایا جانا چاہیے؟ بہت شکریہ اسد اللہ خان. دیکھیں, جب آپ بڑے کازز پہ جاتے ہیں نا, بڑا کام کرنے جاتے ہیں, تو پھر آپ کو اپنی سوچ بھی بڑی رکھنی ہوتی ہے, اور بڑی جو منزلوں کے مسافر ہوتے ہیں ان کے دل کبھی چھوٹے نہیں ہوتے. اچھا, ہماری منزل ایک خوددار, خود مختار اور مضبوط اور خوشحال پاکستان ہے, اور اس کے لیے ہم نے بڑا کچھ, ہمارا دل اتنا چھوٹا نہیں ہے, ہم بہت بڑے سینے کے مالک ہیں. جو بلاول صاحب نے تجویز دی ہے اس پہ بڑا سیریسلی غور بھی شروع ہے, اور امید ہے کہ اس پہ عمل درآمد بھی ہوگا. اور جو کیا یہ مشاورت کے بعد تجویز بلاول صاحب نے دی ہے, یعنی پی ایم ایل این سے بات چیت کرنے کے بعد یہ تجویز پیش کی ہے؟ نہیں, یہ میں اس طرح نہیں ہے. اچھا, بلاول صاحب نے تجویز اگر کی اس کا مشورہ کیا ہو تو وہ میرے علم میں نہیں ہے, لیکن سچ میں آپ کو ذرا تھوڑا سا کانٹیکسٹ بتانا چاہتا ہوں. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں یہ ہمارے تحریک انصاف کے ساتھی جو ہیں یہ بڑے جذباتی لوگ ہیں, ان پہ فوراً اپنی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور یہ فوراً دھڑام سے یہ فیصلے لے لیتے ہیں. جانا ہے, ہاں جی 14 لوگ چلیں گے, گھنٹے بعد کسی نے نہیں جانا, کوئی نہیں جا رہا. مطلب ان کا 180 ڈگری کا یو ٹرن جو ہے نا وہ ایسے ہو جاتا ہے, اتنے بڑے فیصلے کہ آپ کی سوچ ہے. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ جو ہوئی ہے اس میں اس دن کوئی کورس آف ایکشن, کوئی لائن آف ایکشن نہیں لینا تھا. وہ مجلس صرف اس لیے تھی, اسلم غوری صاحب بھی اس بات کی تصدیق کریں گے, کہ وہاں پر صرف چیزیں آپ کو دکھائی گئی تھی کہ آپ کے ملک میں حالات کیا ہیں, کس صوبے میں کیا ہو رہا ہے, کون کر رہا ہے, پس پردہ قوتیں کون ہیں, ان کے سپانسرز کون ہیں, ان کو فنڈنگ کون کیا رہا ہے, ان کے جو الٹیمیٹ گولز ہیں وہ کیا ہیں. اور پھر اس کے بعد الٹیمیٹلی آپ نے خود آنا تھا کہ اس پہ ہم سب کو یکجا ہونا ہے. صحیح, ان کے آپ کہہ دیں کہ جی انڈیا نے حملہ کر دیا ہے, خدا نخواستہ میں انڈیا کا نام نہ لوں, کسی اور کا نام لے لوں, کہ کسی دشمن ملک نے حملہ کر دیا, یہ کہیں گے قیدی 800 چور کو رہا کرو. آپ ان کو بولے کہ جی رمضان کا چاند نظر آ گیا, بولے قیدی 800 چور کو رہا کرو. 804 اب 804. ہاں, آپ ان کو بتائیے کہ جی کوئی وہاں پر ٹرین اغوا ہو گئی, یہ بولیں گے 804 کو رہا کر دو. میں نے 804 ہی بولا ہے ویسے. تو یہ اس طرح ہے نہیں. دیکھیں, جو چیزیں جو سیاسی معاملات آپ کے ہیں وہ الگ چلیں, یہ تو بچہ صاحب سے یہ پوچھ لیں. دیکھیں, یہ 2013-14 میں بھی آپ نے یہی کہا, اس کے بعد بھی آپ کہتے رہے. 2018 میں آپ نے ہمارا مینڈیٹ چھینا, آر ٹی ایس بٹھا کر آپ کو وزیر اعظم بنایا گیا, پھر بھی آپ کہتے رہے. بدلہ لے تو لیا آپ نے, ابھی بھی آپ 18 پہ شکوے کر رہے ہیں, 24 میں آپ نے وہ 2-4 گنا بڑھا کے بدلہ لے لیا. ہم نے بدلہ نہیں لیا. مکافات عمل بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں, زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. ہو سکتا ہے 2018 میں آپ کی 15-20 سیٹیں چھینی ہو یا 10-12 سیٹ, آپ نے کو 70-80 سیٹیں. سب سے پہلے یہ بتائیے, ان کا جواب پتھر سے تو دے دیا نا آپ. اب مجھے یہ بتائیے کہ جہانگیر ترین صاحب کے جہاز میں کتنی سواریاں آتی ہیں؟ وہ تو آزاد لوگ تھے نا, کتنی سواریاں اس میں آتی ہیں؟ چھوٹا جہاز ہے, میرا خیال ہے کوئی 8-10-12 لوگ آتے ہوں گے, اور اس کے 10-12 ٹرپ لگے ہیں تو سواریاں گن لیں. ٹھیک ہے, چلیں, مگر میں اسی سوال پر واپس آتا ہوں. بچہ صاحب, اگر بلاول صاحب اور جیسے کہ اختیار ولی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کا دل بڑا وسیع ہے, کشادہ ہے, اگر دوبارہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے تو کوئی شرطیں لگائے گی پی ٹی آئی دوبارہ, یا آپ جائیں گے کہ ہاں یہ ایک نیشنل کاز کا مسئلہ ہے, ہمیں اس میں جانا چاہیے؟ سر ریکویسٹ یہ ہے کہ
اختیار ولی خان صاحب کی وہ لفاظی سے دل بڑا ہونے کا تو پتہ چل گیا، لیکن اصل بات سر پتہ کیا ہے، جو موجودہ حالات ہیں نا جی، موجودہ حالات میں جس طرح اختیار ولی خان صاحب نے یہ بات کی ہے کہ انہوں نے 14 بندوں کا نام دیا اور اس کے بعد یکدم انہوں نے کہا جی ہم نہیں جا رہے، تو دیکھیں اس کے کاؤنٹر یہ ہے کہ ہم نے تو اپنی طرف سے اے پی سی میں سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں جانے کے لیے اپنے بندوں کے نام دے دیے جی، اس کے بعد جو بھی ہوتا ہے نا جی ایک ایسا جسٹر جاتا ہے، گورنمنٹ ہمیشہ انیشیٹو لیتی ہے. گورنمنٹ کو یہ چاہیے تھا کہ جب ہم ایک بات کر رہے ہیں ان کے لیے کیا پرابلم تھی، جو اگر کوئی تھی تو میں بتا دیتے کہ ہمارے بس میں نہیں ہے. تو جب ہمارے وفد نے یہ بات کی کہ ہمارے 2-4 بندوں کی ملاقات بانی پی ٹی آئی سے کروا دیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جب اب سیاسی لوگوں سے ملتے ہیں یا سیاسی میٹنگز ہوتی ہیں تو اس میں سے رزلٹ اچھے نکلتے ہیں، اس میں سے یہ نہیں ہوتا کہ اس میں سے رزلٹ یہ نکلے کہ ہم نے نہیں جانا. انہوں نے یہ مجھے آج دن تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے بین کیوں لگایا ہوا ہے سیاسی لوگوں کے ملنے پہ. میں 3 دفعہ خود گیا ہوں. آپ تو ان بین ہو گئے ہیں سر، اب تو ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں عدالتی حکم پر. سر وہ آج پتہ چلے گا نا جی. ابھی تو اس میں بھی بڑا ابہام ہے. کل تک تو وہ ہمارے سے اپلیکیشن بھی نہیں لے رہے تھے. تو جو اب جو آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے، اگر وہ یہ ہوتی ہے دوبارہ، چونکہ دیکھیں جو سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، جب اس میں ایک سنگل لارجسٹ پارٹی بھی نہ ہو، آپ کے مین سٹیک ہولڈر بلوچستان کے بھی نہ ہو، تو اس کی کریڈیبلٹی کیا رہ جائے گی؟ سو کیا طے ہوا سر اب دوبارہ اگر اسی نوعیت کی میٹنگ ہوتی ہے جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ دیکھیں اس معاملے میں ہم تو پہلے بھی ہم نے اپنے نام دیے تھے. اب جب تک کوئی صلاح مشورہ میں نہیں کرنے دیں گے، ہماری سب سے بڑی پارٹی ہے جی، اگر ہمیں اپنے لیڈر سے مل کے بات نہیں کرنے دیں گے، اگر گڈ جسٹر ہوگا بالکل صحیح ہے. میرا نہیں چلیے بالکل ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں بلوچستان کے معاملے میں کوئی دوسری رائے ہے. دیکھیں بلوچستان کے معاملے میں کسی بھی پاکستانی کی دوسری رائے نہیں ہے جی، میں یہ سمجھتا ہوں. بالکل ٹھیک. اور بحیثیت جماعت ہم نے کچھ جسٹر دیا کہ ہم ادھر جانا چاہتے ہیں، لیکن آگے سے انہوں نے ایسا جسٹر دیا جس طرح مذاکراتی کمیٹی کا دے رہے تھے، جس طرح انہوں نے اس وقت بھی ملاقات نہیں کرنے دی. بلکہ ایک دفعہ تو اسد اللہ خان صاحب، میں آپ کو عرض کروں کہ ہم 3 لیڈر آف دی اپوزیشن گئے، ہمیں تھانے اس میں اڈیالہ چوکی میں بٹھا دیا 16 نومبر کو. جی ہاں بالکل یہ ہو چکا ہے. تو بالکل صحیح ہے سر. اب چیزیں شاید بہتر ہو رہی ہیں اور حکومت کے ریئلائز کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی کا آن بورڈ ہونا ضروری ہے. اسلم غوری صاحب، ویسے آپ کے خیال میں یہ امپورٹنٹ ہے بھی یا نہیں کہ قومی سلامتی کمیٹی کا دوبارہ اجلاس بلایا جائے، اس میں پی ٹی آئی کو شامل کیا جائے؟ اگر پی ٹی آئی نہیں تھی تو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس پھر بھی ہو گیا، اس میں ایک پالیسی واضح، چلیے لائن آف ایکشن اختیار صاحب کہتے نہیں تھا، لیکن بہرحال پھر بھی ایک قوم کو پتا تو چلا کہ کرنا کیا ہے، یا پارلیمنٹیرینز کو حالات کے بارے میں پتا چلا. تو ایک نئی اس طرح کی کمیٹی کا اجلاس ہونا ضروری ہے، یا پھر وہ ضروری ہے جو پی ٹی آئی کرنے جا رہی ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس یا قومی امن کانفرنس وہ کرنا چاہتے ہیں، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. بات یہ ہے کہ میرے کوئی شک نہیں کہ یہ کمیٹی کا جو اجلاس تھا اس میں ہم سب کو ڈیٹیلز دی گئی کہ جو اس وقت دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے کون لوگ ہیں اور کیا صورتحال ہے جی، اور فورسز کہاں لڑ رہی ہیں اور کس انداز میں کام کر رہی ہیں. اختیار ولی صاحب ہمارے بڑے دھیمے لہجے کے آدمی ہیں اور بڑی بڑی بات دھیمے لہجے میں کہہ جاتے ہیں. تو ان کی باتیں جو تھیں بالکل درست ہے، یہی چیزیں اندر ہوئی ہیں اور اس سے کوئی نہ فارمولہ طے ہوا نہ کوئی فیصلہ نہ ڈسیزن ہوا. البتہ یہ ہے کہ ہمیں سب کو ایک چیز سننے کو ملی. بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو وہاں ہونا چاہیے تھا. ہم نے پی ٹی آئی کے دوستوں کو الیکٹی میں بھی کہا ہے، میڈیا پہ بھی کہا ہے کہ جہاں معاملہ قومی سلامتی کا آ جائے وہاں پہ اس سے تھوڑا سا باقی معاملات سے ہٹنا ہوگا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ وکلاء تو مل رہے تھے، کسی وکیل کے ذریعے پتہ کر لیتے کہ بھائی یہ صورتحال ہے، یہ چیزیں. اور میرے ساتھ کافی عرصے سے ایک سلسلہ چل رہا تھا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید انہوں نے کچھ غلطیاں، سوسائٹی جو چیزیں ہیں وہ جیل سے جو باہر پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ بھی کچھ غلطیاں کر رہی ہے اور وہ بر وقت وہاں تک نہیں پہنچ پاتے جہاں ان کو پہنچنا چاہیے. تو یہی حال 26 ترمیم میں ہوا تھا. ہمارے ساتھ لگے رہے 1.5 مہینہ سارے کام کرتے رہے. آخری دن جب بانی پی ٹی آئی سے ملنے کے لیے ٹائم بھی لیا، 2 دن انہوں نے ہمیں ویٹ بھی کرایا. 2 دن بعد جب واپس آئے تو وہاں سے بالکل اس کے اپوزٹ ہو کے واپس آئے.
بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. اسلم غوری صاحب یہ بتائیے کہ جے یو آئی کو کیا ریلکٹنس ہے؟ کچھ آپ نے اپنی چیزیں سامنے رکھی تھیں اسد کیسر صاحب عمران خان صاحب کے پاس لے گئے تھے سلمان راجہ صاحب کے ذریعے, وہاں سے جواب بھی آیا تھا اور وہ پازیٹیو تھا ہماری اطلاع کے مطابق. اسد کیسر صاحب کہتے ہیں کہ خان صاحب نے کہا تھا گو ہیڈ. اب رکاوٹ آپ کی طرف سے ہے یا کیا ہے؟ اپوزیشن الائنس بنانے کا اعلان کیوں نہیں ہو پا رہا؟ بات یہ ہے کہ ہم نے جو اپنے تحفظات ان کے سامنے رکھے تھے اور معاملات تحفظات کی تھی, معاملات کسی عہدے کی نہیں تھی. اس طرح کی باتیں بھی بعض مارکیٹ میں آئیں کہ حکومت میں صوبائی حکومت میں شمولیت کی بات ہو رہی ہے یا وہاں پر بھی پورا جو ہے چیک کرنے کے لیے انتخابی نظام کو چیک کر, جو وہاں پر انتخابات ہوئے اس کا جو رزلٹ آئے اس کو چیک کرنے کی بات ہو رہی ہے. ہمارے ان کے درمیان میں تو 16-17 سال سے جو کچھ چیزیں تھیں, جو ابہام تھے, جو الزامات تھے دوسرے پہ, ہم چاہتے تھے وہ کلیئر ہو جائیں. تو اس کے لیے ہم نے کچھ چیزیں ان کے سامنے رکھی تھی جو ہے تھے یہ اسد کیسر صاحب نے جو دلوائی تھی, ان میں سے تقریباً 60-65% چیزیں تو کلیئر ہو گئی ہیں. باقی جو رہ گئی انہوں نے کہا تھا ہم اس سے قبل وہ بھی ان سے بات کر دیں گے. اس کے بعد جب ادھر سے یہ سارا کلیئر ہو جائے گی تو پھر ہم نے اجلاس اپنا بلا لیا ہے. اس کے بعد تقریباً کوئی 15 اپریل یا 19 اپریل کو بلا لیا. تو ہم اس اجلاس میں انشاءاللہ ہم یہ ساری چیزیں رکھیں وہاں سے پارٹی, کیونکہ ہمارے یہاں فرد واحد ڈسیزن نہیں کر سکتا, وہ ہم اپنی پارٹی سے ڈسیزن لیتے ہیں. پارٹی کے مختلف جو ہمارے ادارے ہیں, مجلس شورا ہے, مجلس عمومی ہے, اس سے ہمیں لینا پڑتا ہے مشورہ اور سارا کچھ. اس کے بعد ہم انشاءاللہ پھر جو بھی ہوگا. سو پی ٹی اے کی طرف سے جو جواب آنا تھا وہ آ چکا ہے, اب آپ غور و خوض کر رہے ہیں. یہ آپ غوری صاحب یہ کہہ رہے ہیں نا انتخابات کے فون بات ہم نے شروع کی تھی غوری صاحب اپریل میں, اور ایوان نئی میدان کے نام سے وہ جاری ساری ہے. انشاءاللہ اس کے بعد ہم اس کا بھی کوئی اعلان کرنے جائیں گے. میری آواز آ رہی ہے غوری صاحب, آپ مجھے سن رہے ہیں؟ اور کب رکھیں گے. باقی ہماری خواہش ہے کہ اپوزیشن کا اتحاد بنے, لیکن وہی اصل پرابلم تو وہی آپس میں آ رہا ہے کہ جو اس وقت بد اعتمادی والا بات ہے. اگر بد اعتمادی دور ہو جائے تو معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. اور دیکھیں ابھی تو اتحاد بنا بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہوا, اور ابھی ہمارے درمیان کمیٹیاں بھی موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں نہیں جاتے, ہمیں اعتماد میں نہیں لیتے. آپ اس کے قابل بھی کسی بھی پارلیمنٹ کے کسی بھی فلور پہ کسی بھی مسئلے پہ آپ ہمیں اعتماد میں نہیں لیتے, آپ جب صفحہ چلا رہے ہیں. تو یہ وہ بنیادی چیزیں وہ ہیں, ان سب پہ ہمیں سوچنا اور غور کرنا ہوگا, اور اس کے بعد ہی کوئی اتحاد کا ہم باقاعدہ حصہ بن سکتے. اختیار بھائی صاحب, کل جو عدالت سے ایک فیصلہ آیا اس کو پی ایم ایل این نے بڑا سراہا, بلکہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب کو جن کا یہ پورٹ فولیو بھی ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی اب بات چیت نہیں ہو سکتی. آپ نے تو ابھی کہا نا کہ اڈیالہ کی حدود میں نہیں ہو سکتی تو باہر آ کے کر لیں, وہ کہتے ہیں باہر بھی نہیں ہو سکتی. تو کیا اس کی یہ ابہام ہے, اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے عدالتی فیصلے کی, اور کیا آپ کے خیال میں آئینی اور قانونی طور پر اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے کہ آپ میڈیا ٹاک پہ پابندی لگا دیں, فریڈم آف سپیچ جو ہے وہ لے لیں پی ٹی اے رہنماؤں کا؟ جہاں تک فریڈم آف ایکسپریشن کی بات ہے تو اس پہ تو کوئی قدغن نہیں ہے, ورنہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو آج میں اور آپ یہاں پر بیٹھ کر اسلم غوری صاحب کے ساتھ اور ملک احمد خان کے ساتھ بیٹھ کر ہم شو نہ کر رہے ہوتے. ہاں کچھ ایشوز, کچھ ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے اجتناب کیا جائے تو بہتر ہے. ہاں دوسری بات آپ نے کی کہ وہاں ملاقات کے بعد میڈیا ٹاک شو, تو میرے خیال میں اس پہ اگر کامنٹ نہ ہی کروں, کیونکہ اس وقت ملک کے, آپ کامنٹ تو کریں, میں بتاتا ہوں, ملک کے معاملات اور حالات اتنے اور سنجیدہ ہیں کہ یہ ایک ایشو ہے ہی نہیں. اگر مجھ سے کوئی بات کرے کہ عمران خان کی ملاقات, آپ یقین کریں, ہیو یو بین ٹو اڈیالہ جیل, اگر آپ نہیں گئے تو آپ ضرور جائیے, وہاں کے سپرنٹینڈنٹ کو ملیں, کہ عمران خان کی ملاقاتوں کی وجہ سے اس جیل میں باقی بھی ہزاروں قیدی ہیں, ان کی ملاقاتوں کا سسٹم سارا الٹ پلٹ ہو جاتا ہے, ان کی ملاقاتیں بند ہو جاتی ہیں, ترتیب نہیں بنتی. ان کا آپ دن تبدیل کر دیں. دوسرا اچھا مطلب مینیج ہی کرنا ہوتا نا چیزوں, عدالت نے حکم دیا ہے. مینیجیبلٹی آپ کو بتاتا ہوں کہ ریکارڈ اٹھا لیں, میں اگر آپ کو بتاؤں تو میں آپ کو ویسے ہی وہاں سے آپ نمبر آپ کو مل سکتا ہے کہ ایک سال میں سب سے زیادہ اگر ملاقاتیں ہوئی ہیں تو وہ عمران خان کی ہوئی ہیں, اور ان کی ملاقاتوں سے سب سے زیادہ متاثر وہ قیدی اور ان کے اہل خانہ ہوئے ہیں جو وہاں پہ ملاقات کے لیے جاتے ہیں. تو یہ نہیں ہے نا کہ اب مطلب ہر روز ملاقات, ہر بات پہ ملاقات, اور یہ اس سے کوئی ہونا بھی نہیں ہے. یہ صرف ایک ہیلا بہانہ ہے کہ ملاقات نہیں ہوئی. آپ دیکھیں ہر چیز کو ملاقات سے مت جوڑیں, ان کے پاس بہانے بھی ختم ہو گئے ہیں. تو
मुलाकातें इनकी होती भी, हमने सहरी की वक्त भी इनकी कराई है, हमने अफ्तारी की वक्त भी इनकी कराई, दोपहर को भी कराई है, जब छुट्टी थी उस दिन भी कराई है। तो बस करें ना, मुलाकात से आगे भी चले, कोई बात भी करें ना, तो मुलाकात से आगे फिर बात होती है। तो वहां पे जाए, जो इश्यूज हैं उस पर आ जाएं। देखें, तहरीक इंसाफ को अब मेरे ख्याल में बनी तो ये पार्टी एक हादसे की शक्ल में थी। इनफैक्ट कोई माने ना माने, वैक्यूम गैप पैदा हो गया था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की वजह से, लीडरशिप वैक्यूम गैप, और उसको फिलअप करने के लिए इमरान खान को लॉन्च किया गया। 2013-14 में जो धरना हुआ था वो प्लांटेड था, वो दुनिया को पता है, वो ऑर्गेनिक नहीं था। 2018 के इलेक्शन का मैंडेट जो इनको मिला था वो ऑर्गेनिक नहीं है, वो सारा डिजाइन्ड है, इंजीनियर्ड है। 2024 आज 2024 का मैंडेट, 2024 में इनके पास केपी की हुकूमत है, असलम गौरी साहब की जमात भी कहती है कि ऑडिट कराओ इस इलेक्शन का। ये भी इनऑर्गेनिक है, जो गवर्नमेंट बनी ये भी इनऑर्गेनिक है। तो मैं आपको सर, ये 2024 में जो आपकी हुकूमत बनी है ये तो इंजीनियर्ड नहीं है ना, इसको तो ये तो फिर कहें ना कि हाँ ये इंजीनियर्ड नहीं है, वो थे कौन से वाले? ये जो हुकूमत बनी है 2024 अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोई पहली बार हुकूमत बनी है। हम 1991 से 1990 से हमने हुकूमत बनाई, 18 साल में गई, वो भी ऑर्गेनिक थी, 90 वाली भी ऑर्गेनिक। ठीक है, वो कितना बड़ा इत्तेहाद बना था उसके लिए। सही है। अच्छा, उसके बाद फिर 97 में 2/3 हम अक्सरियत के साथ आए, फिर 2013 में हमारी हुकूमत बनी है। हमें तो धांधली करने की आप कह रहे हैं कि भाई मुलाकातों से निकलें, कोई कंस्ट्रक्टिव काम भी तो करें ना, बच्चा साहब को रोल प्ले करें। आप इतनी बड़ी पार्टी हैं पाकिस्तान की, जिस सूबे में इनकी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा, वहां पर आइए अपना किरदार अदा करें। जी बच्चा साहब, आज तक रिकॉर्ड पे ले आते हैं कुरम का कितना, कुरम का जलता, चले इसका जवाब देना सा टाइम कम है, जलता और सुलगता वो वाकया है कुरम का जो केस है। आज तक वजीर आला वहां पर नहीं गए, आज तक। जी बजर साहब, वो कहते हैं मुलाकातों से और छोटे छोटे इश्यू से बाहर निकलें, कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करें। आप एक बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की। सबसे पहली बात तो यह, मुझे नहीं पता अख्तियार वली खान साहब कब से नून में, 90 का जो इलेक्शन है उसका तो मैं भी तशद्दीद गवाह हूँ जी, जितना वो, क्योंकि हम भी उस वक्त इस्लामी जमहूरियत। सर मैं 1989 से मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन मैंने ज्वाइन की थी, तालिब इल्मी से, और उसके बाद मैंने ना कोई पार्टी बदली, ना मैंने रहनुमा बदला, ना मैं अपना नजरिया बदला। जी अगर मुझे बात अब मुकम्मल करने दें, तो 90 का इलेक्शन का फिर आपको पता होगा, आप इतनी वसूख से आपको नहीं कहना चाहिए कि 90 का इलेक्शन जो था इस्लामी जमहूरियत इत्तेहाद वाला, वो इलेक्शन फेयर था, हम भी उस इलेक्शन में थे। बाहर के सर बात ये नहीं है, बात ये है कि बात ये है जी कि इस वक्त जो हालात हैं उन हालात को जोड़ा जा रहा है, सारा गुनाह कसूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गले में डाला जा रहा है। देखिए, मुलाकातें हम खुशी से नहीं करते। एक तो मैं अख्तियार वली खान साहब को ये मैं उनके नॉलेज में ला दूं कि जेल मैनुअल के अलावा जो मुलाकात खान साहब की हुई है, यानी 1-2 दफा जिस तरह आपने कहा है कि इतवार को भी मुलाकात करवाई है, सहरी में भी मुलाकात हुई है, तो ये मुलाकातें हुई हैं, आई नो, बट उसमें एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की रजामंदी शामिल थी कि ये मुलाकातें हो, और उसका रिजल्ट भी अख्तियार वली खान साहब। सो आप ये कह रहे हैं कि जब अख्तियार वली साहब की जरूरत होती है तो मुलाकात हो जाती है, जब आपकी जरूरत होती है तो मुलाकात नहीं हो पाती। बहुत शुक्रिया मलिक अहमद खान। कि अगर कल मुलाकात करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ, आपके लिए स्पेशल मुलाकात अरेंज कर। बहुत शुक्रिया बच्चा साहब आपका, अख्तियार वली साहब, असलम गौरी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।